بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین 1969 میں ایک آسٹریلوی دہشت گرد نے مسجد اقصی میں گھس کر جو ممبر تھا 800 سالہ پرانا صلاح الدین ایوبی کے دور کا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کا یہ ممبر تھا، اس کو آگ لگا دی، جس سے مسجد کے عمارت کو بھی نقصان پہنچا، اس کی چھت کو بھی نقصان پہنچا. اس کے بعد جو مفتی اعظم تھے فلسطین کے، انہوں نے مسلمان ممالک سے یہ کہا کہ جی سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اب مسلمان ممالک کی فلاح کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے، اور دوسرا اس طرح کے جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اکٹھا ہونا چاہیے. 1972 میں اس کا جو OIC ہے اس کا قیام باقاعدہ طور پہ عمل میں لایا گیا. اس میں سعودی عرب کا بڑا کردار رہا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کا بھی کردار رہا. اس کے بعد پھر 1974 میں جو دوسری سربراہی کانفرنس ہوئی پاکستان میں، اس میں پاکستان کی کلیدی اہمیت سامنے آئی، اور پاکستان نے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے جو نکات پیش کیے اور جس طرح سے OIC کو مؤثر بنانے کے حوالے سے بات کی، وہ ہمیں باز گشت جو ہے وہ اس مرتبہ سنائی دی. کچھ دن پہلے جو ہے جو وزرائے خارجہ کی 48واں جو کونسل تھا OIC کا اجلاس ہوا، بڑا زبردست یہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا. پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کی طرف مرکوز تھیں، اور اس میں یقیناً وزیر اعظم کے خطاب کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت یہ اختیار کر گیا. 800 سے زائد مندوبین نے اس میں شرکت کی. اس میں مختلف آرگنائزیشنز کی ریپرزنٹیشن تھی، جس میں اقوام متحدہ تھا، جس میں JCC تھا، اس کے بعد عرب لیگ جو ہے اس کی نمائندگی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مہمان خصوصی کے طور پہ جو چینی وزیر خارجہ ہیں وانگ جی، ان کو دعوت دی گئی، اور انہوں نے مسلم ممالک کے ساتھ جو چین کا ایک تعلق ہے اس کو مزید بہتر کرنے، مزید مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا، اور کشمیر کے حوالے سے موقف دہرایا گیا. اس پہ اگر ہم خاص طور پہ مختلف، کیونکہ یہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ خاص طور پہ ہم کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو نکات جو سب سے زیادہ جن کو ڈسکس کیا گیا، چاہے وہ قرارداد کی روشنی میں ہو، چاہے وہ خطابات کی روشنی میں ہو، یا پھر وہ بعد میں جو متفقہ طور پہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس کی روشنی میں دیکھا جائے، تو بار بار جس چیز کو ریپیٹ کیا جاتا رہا وہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر بار بار بات چیت ہوتی رہی، اور انسانی حقوق کا جو المیہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جنم لے چکا ہے اس کے اوپر بات ہوتی رہی. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس فورم سے اپنے خطاب میں کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، پہلے اسے شیئر کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. We have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. On core issues, I am asking the OIC that unless we have a united front, we will keep these abuses will happen. We don't have self-belief. We somehow look to others to help us and get justice. But as where the world is headed, it is extremely important that we get united and on certain core issues take a stand. جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتایا. انہوں نے ایک SWOT انالیسس کیا ہے OIC کا، کہ OIC پلیٹ فارم اس وقت تک کتنا ان ایفیکٹو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور کیا کیا اپرچونٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے OIC کا جو پلیٹ فارم ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کر سکتا ہے. وزیر اعظم نے اس سارے جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے اس کی ساری منظر کشی کی، کس طرح ڈیموگرافکلی چینج ہو رہا ہے، کس طرح اس وقت یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے، کس طرح مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق ہیں ان کی پامالیاں کی جا رہی ہیں. اس پر بات کریں گے جناب کہ OIC کی وزراء خارجہ جو کونسل ہے، 48واں یہ اجلاس ہے، کتنا مؤثر رہا. OIC مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے، اس کے حل کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور OIC ماضی میں کیوں اس طرح سے فعال کردار ادا نہیں کر سکی، جس کی طرف وزیر اعظم نے بھی اشارہ کیا. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب نے. آپ تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالحمید لون صاحب، سینئر حریت رہنما ہیں. جناب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا. کرنل صاحب، اگر ہم بات کر لیں کشمیر کے حوالے سے، وزیر اعظم نے جس طرح سے نکات اٹھائے، تھوڑا سا اس کا آپ احاطہ کیجئے گا کہ کتنا امپورٹنٹ رہا وزیر اعظم کا کشمیر پہ ذکر کرنا، اس OIC میں اوورال کشمیر پہ بار بار بات کرنا. اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں آگے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر، تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کونسل آف فارن منسٹرز کی جو یہ OIC کے
बैनर के नीचे जो कॉन्फ्रेंस हुई, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। वाई? बिकॉज आप इन्वायरमेंट्स देखें इस वक्त पूरी दुनिया की, आप रशिया को, यूक्रेन को, फिर पूरे यूरोप को आप देखते हैं, उनके पीछे, यूक्रेन के पीछे खड़े, प्रैक्टिकली नहीं, बयानात की हद तक में भी कोई इमदाद दे रहे हैं। अमेरिका पूरी तरह इन्वॉल्व है। वो कभी यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, वो चेंज होती है, आप नज़र आती है। अब अगर आपको याद हो, यही OIC होती थी और उसके अंदर इंडिया भी एज मुबसर आपको नज़र आता था। चाइना नेवर यूज्ड टू बी विजिबल एनीवेयर, एंड वी कैन से कि यस, पाकिस्तान एक नई जहत दी है, एक कोशिश की है उसको देने की OIC को, और OIC का जो ओवरऑल जो रोल है, जिस तरह उसको प्ले करना चाहिए। वाई? बिकॉज इससे पहले आपने 69 का बिल्कुल तस्करा किया है, इसके बाद आप समझते हैं जी कि OIC को प्रैक्टिकली इन द पास्ट जैसे उनको काम करना चाहिए था या जिस तरह उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, वो नहीं कर सके। द रीज़न वाज 57 कंट्रीज़ हैं, जिसमें 56 जो हैं वो मुस्तकिल मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, 57वां जो है वो फ़लस्तीन है, वो एक क्लास उनका मेंबर नहीं है। तो एक जो सही मानों में आवाज़ बुलंद होनी चाहिए थी, इस इतना पोर्टेंट फोरम था, इससे पहले नहीं होती रही। इनका कुछ चार्टर भी इसी नेचर का है कि ये OIC का यही होता था कि जी ये इन्होंने कोई अखलाकी दबाव तो किसी पर रख सकते हैं, लेकिन इनका ओवरऑल जो चार्टर इस तरह का नहीं है कि जी इनके पास वो मीन्स अवेलेबल हों, वो उस तरह के वसाइल हों कि ये किसी को। माजी में हमने देखा जी कि OIC ने जिस वक्त नाटका बंद किया मगरबी कुव्वतों का ऑयल के हवाले से, तो उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डालने के Exactly. मतलब इतनी इफेक्टिव ये हो सकती थी, हुई। उसके बाद फिर हमने देखा कि लीडर्स को चुन चुन के कैसे ऐसा ही हुआ। सो मैं ये समझता हूँ कि अब इन कॉन्टेक्स्ट विद दिस, और फिर कश्मीर को जिस तरीके से, कश्मीर की, फ़लस्तीन की, रोहिंग्या की, मुस्लिम्स की, या ओवरऑल वट एवर इज़ हैपनिंग बेसिकली विद मुस्लिम्स, वो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बेहतर तरीके से पूरी दुनिया को बताया, वाइल यूजिंग दिस, ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है उस फोरम को। और उसमें जो कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, ही वाज वेरी क्लियर। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहली बात तो ये है, इट इज़ अ क्राइम कि आप एक डेमोग्राफी किसी एरिया की तब्दील करने की कोशिश करते हैं, अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशन। जी बिल्कुल सही। देन इट्स नॉट हैपनिंग नाउ, इट्स हैपनिंग सिंस लॉन्ग। हकीकत में मैं आपको बताऊं, और फिर 5 अगस्त 2019 के बाद से लेके तो इंडिया इतने तेज़ तरीन इकदामात उसमें कर रहा है। ओके जी, साबिक फ़ौजी हैं, पंडित हैं, उनको जम्मू में इस तरह का जो एरिया है उसके अंदर ला के बसा रहा है। फिर इसके बाद जिस तरह उन्होंने लाखों की तादाद में, मोर देन 2 मिलियन जो कि उन्होंने डोमिसाइल इशू कर दिए हुए। और अच्छा, इससे हट के भी तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बहुत मुदल्लल तरीके से, और आप ये देखें ना कि व्हाट इंडिया हैज़ डन एक्चुअली। 35 जो उनका असल एक कहते हैं जी कि ठीक है, एक गासिबाना कब्जा तो है जी, लेकिन इलीगल रिमूवल जो आपने देखा आर्टिकल 35A का और 370 का, और फिर जिस तरीके से आपने इसकी डेमोग्राफी को, लोगों को, और आप देखें ना अभी भी तो एक्चुअली ये वादी जो है वो तो सीज के अंदर है ना। यानी आप सोच सकते हैं एक छोटा सा रकबा हो और उसके अंदर इस वक्त भी 8 लाख इंडियन आर्मी मौजूद हो, मतलब यू डोंट बिलीव कि ये सारे के सारा हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर के मामले को, इंडियन एट्रॉसिटीज़ को, और फिर जो इंडियन वॉर क्रिमिनल जो बैठे हुए उनकी लीडरशिप जो है, मैं अक्सर उसको शैतानी ट्रायका कहता हूँ, दे आर द वन कि जी हाँ, किसी सूरत के अंदर भी वो उसको बिल्कुल है, उसकी हैसियत को भी ना सिर्फ तब्दील कर रहे हैं, बल्कि एक और चीज़ भी मेरा ख्याल है उसको हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कल ख़त्म हुई आपकी CFM जो है इस्लामाबाद में OIC की, तो 23 से लेकर 26 तक अब वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, कहाँ पे, जम्मू के अंदर, वो आए हुए। बात करेंगे। मैं असल में यही चीज़ लोन साहब से बात करना चाहता है। एक तरफ हमने वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का बड़ा ज़बरदस्त, पूरी दुनिया ने देखा, उसको अप्रिशिएट किया कि कितने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान कितने बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट भी कर सकता है और उसका आउटकम भी ले सकता है। एलामिया आया, उससे पहले करारदादें 140 के करीब करारदादें हुई, इंसानी हकूक़ का मसला भी उठाया गया। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने डिस्ट्रैक्शन के तौर पे एक इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कराई, 4 रोज़ा इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस, और कुछ उसमें हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके लोग भी बज़ाहिर शिरकत उन्होंने की, और वो बार बार तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पे दिखाते रहे कि दिन आप ये देखें, एक तरफ ये कर रहे हैं। ये क्या वजह है कि हिंदुस्तान को
जो हजीमत हमेशा उठानी पड़ती रही है OIC के प्लेटफॉर्म पे मेंबर ना बनने की, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा मुखालफत की, इवन मुबस्सिर का दर्जा भी शुरू में नहीं मिल सका उसको। ये वो मसला है कि उसको काउंटर करने के लिए काम कर रहे हैं, या दुनिया को जैसे वो झूठ बोल रहे हैं कि जी अब कश्मीर में सब बेहतर हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, इस वक्त दुनिया में जो माशी मुफादात हैं उनको तरजीह दी जाती है, इंसानों की कोई कदर कीमत नहीं है और इखलाकियात भूल गए हैं। वहीं ये जो रियासत है, चूँकि ये इंतहाई शातिर रियासत है, अगर आप देखें पिछले 75 साल से जिस तरह से हम उनकी हमसायगी में करब में मुब्तला हैं, परेशान हैं, वहीं जब OIC वजूद में आया था, जिस तरह से आपने बात की कि OIC का जो मंशूर था, जो मकसद था, वो ये था कि उम्मती मुस्लिमा जिस बहरान में है उससे उनको निकालना, जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, बहबूद के लिए काम करना। शुरू में तो इसका बड़ा असर रहा है, मगर बाद में तागूती क़ुव्वतों के ज़ेर असर कुछ ममालिक रहे, जिसकी वजह से वो सारी उम्मीदों पे जो पानी फिर गया। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरा बड़ा फोरम है OIC का, जहां आज पाकिस्तान ने कश्मीरियों की भरपूर तर्जुमानी की, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का महवर में मरकज़ है। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से OIC के ज़मीर को झंझोड़ा, बल्कि पाकिस्तान ने तो इनवाइट भी भेजा है मीरवाइज उमर फारूक को कि आप इसमें शिरकत करें। इस पर हिंदुस्तान ने जो तकलीफ हुई है, जो वावेला उन्होंने मचाया है, कि वो देखिए, बिल्कुल उनका जो तर्जुमान है उसका जो बयान था वो बिला जवाज था। कश्मीर एक हकीकत है, इसको आप जुटला नहीं सकते हैं। OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नुमाइंदगी है, मीरवाइज साहब, उमर फारूक उसके पहले नुमाइंदे बने थे। अब जहां कल उन्होंने एक ऐसा बयान दिया, ऐसा वावेला मचाया, उसकी कोई अहमियत नहीं है। कश्मीर को आप इस तरह से डाइवर्ट नहीं कर सकते इस मसले को, क्योंकि इंटरनेशनली रिकग्नाइज डिस्प्यूट टेरिटरी है। और कल जिस तरह से हुर्रियत क़यादत को आने नहीं दिया गया, क्योंकि वो जेलों के अंदर है, घरों के अंदर पाबंद सलासल है, ताहम आज की डेट में OIC को सोचना होगा, क्योंकि OIC उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी करती है। और वहीं हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से OIC का इजलास बुला के OIC के ज़मीर को झंझोड़ा, और जिस तरह से इमरान खान साहब की स्पीच थी, चूँकि वो दबंग अल्फाज थे, और जहाँ आलमी मीडिया ने भी उसको कवर किया और हिंदुस्तान में भी जो है भौचाल सा आ गया, वहीं हम समझते हैं कि OIC ने एक मवसर किरदार अदा करना होगा। अब चूंकि OIC ने क्या करना है, इस पर जरा बात कर लेते हैं जी। OIC इस वक्त तक ख्याल में थोड़ा सा सारी सी बात है, हमने एक चीज़ को अप्रिशिएट भी करना है, दूसरा हमने क्रिटिकल भी देख लेना है। जैसे वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में भी ये बात की, क्या वजह है कि OIC कश्मीर के मसले को करारदादों से हटकर मटीरियलाइज नहीं करवा सकी अभी तक? उसके पास वो तमाम गैजेट्स मौजूद हैं जो करवा सकते हैं। उसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो मुस्लिम उम्मा की अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, आज से चंद साल पहले तो लोगों ने मुस्लिम उम्मा का तो नाम ही लेना छोड़ दिया था, बिकॉज आपने उनको इतना डिवाइड देखा, एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार देखा, यू थॉट जी कि देयर इज़ नो रीज़न। अगली चीज़ जो OIC का आपने तस्करा किया ना, OIC का कोई ऐसा ऑफिशियल मैकेनिज़्म नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं जी, अगर फ़र्ज़ करो व्हाट इंडिया इज़ डूइंग या जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, तो उसके अंदर ये आके को बड़े कोअर्सिव मींस यूज़ करेंगे। यूनाइटेड फ्रंट की प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, तो यूनाइटेड फ्रंट के तौर पे दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपसे बताऊं, बिकॉज एक तो आपस के जो मुस्लिम ममालिक हैं, 57 ममालिक हैं, उनका डिफरेंसेस को ख़त्म करना, दूर करना। देखें ना, अभी इन 57 ममालिक में कैसे एक दूसरे आपस में एक दूसरे के साथ लड़ भिड़ रहे हैं। हाउ डू यू से कि नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होकर एक उनकी एक लिहाज से आवाज़ जाएगी। एक तो ये सबसे बड़ा इशू है, लेकिन एक इसके अंदर जो बेहतर चीज़ है ना, हम अक्सर बात करते हैं जी कि नहीं, हमारे जो लोग हैं, APHC के लोग हैं, हमारे जो कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं, फिर जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन ऑफिस के अंदर जिन्होंने सर्व किया हुआ है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पीपल। उनको आप पूरी दुनिया के अंदर भेजना चाहिए। OIC के एक कॉन्टैक्ट ग्रुप है जो कि OIC का है ऑन कश्मीर। मैं ये फील करता हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस को इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से मूव करना चाहिए। नहीं, OIC से सिर्फ हमारा एक देखें नाज़रीन का या एक व्यूअर उसका एक सवाल हो सकता है कि OIC को मैं हमेशा एक किसी करारदाद के लिए, स्टेटमेंट के लिए ही नोट करूँगा, या OIC 4 कदम आगे चल के बात करेगी भाई ये इंसानी हुकूक का मसला है, नहीं हल करते
تو ہم اپنے ٹائز کو ریکنسیڈر کریں گے, ریویو کریں گے. دیٹ از دی ایشو. یہ چیزوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سربراہی کانفرنس کا اور اس کا جلدی منعقد ہونا OIC کا بہت ہی ضروری ہے. وائی؟ بیکاز یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں, یہی سوال میرے پاس بھی ہے. اینڈ آلموسٹ وہ 190 کروڑ مسلمان جو ہیں نا اس وقت OIC کے جو ممبر ممالک میں بستے ہیں, ان کی بھی یہی فیلنگز ہیں کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں نا آج کیا سچویشن ہے, افغانستان سے شروع کریں, لیبیا, ایران, سیریا, یمن, مطلب آپ کیسے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے وائپ آؤٹ کر دے گئے ان سارے ممالک کو, کوئی سے نہیں ہے. وہ مڈل ایسٹ جو آج سے 25 سال پہلے ہوتا تھا, the middle east is nowhere like that. تو ایک تو یہ ضروری چیز ہے. دیکھیں نا اس کو میں آپ لنک کرتا ہوں. بالکل آپ نے ٹھیک سوال کیا. اگر UAE اور سعودی عرب اور ہانگ کانگ یہ تینوں ممالک 4 دن کی کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں جموں کے اندر, انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر, یہ ہمارے بھائی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہاں پر وہ کانفرنس ہو رہی ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو ایکسپلور دی پاسبلٹیز کہ انویسٹمنٹ انہوں نے کیا کرنی ہے. وہ وہاں کا جو گورنر ہے اور پھر جو ان کا وزیر تجارت ہے, ہی سیز کہ جی ہم اس سے پہلے 2000 ایکڑ ایریا الوکیٹ کر چکے ہیں اور ہم 6000 ایکڑ اور ایریا ان کو الوکیٹ کرنے جا رہے ہیں. دیٹ از سم تھنگ ویری سیریس. اور یہاں پر میں آئی ایگری ود یو کہ OIC کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو بہت مضبوطی سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے, کلیئرٹی کی ضرورت ہے, بالکل 1-9 ایجنڈے کی ضرورت ہے کہ بھائی بزنس اور یہ معاملات ساتھ ساتھ شاید نہ چل سکیں. عبدالحمید لون صاحب, کیا واقعی OIC ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ جو ٹوتھ لیس ہے؟ کیا واقعی OIC ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جس کی طرف کشمیری آپ نہیں دے سکتے؟ کیا واقعی OIC پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جو کشمیر کے حوالے سے مسلسل ناکام ہو گیا ہے؟ آپ بطور کشمیری OIC پلیٹ فارم میں کیا لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, OIC کی بحثی کی وجہ سے امت مسلمہ اس وقت زوال کا شکار ہے. جس طرح سے کلن صاحب نے بات کی, عراق میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, یمن میں کیا ہو رہا ہے, لبنان میں کیا ہوا, افغانستان میں, چچنیا, فلسطین, کشمیر, یہ ہندوستان کے اندر اس وقت جس طرح سے مسلمان کرب میں ہے, اور یہ OIC کی بحثی کی وجہ سے ہے. وہی میں سمجھتا ہوں کہ OIC اب آنے والے دنوں میں مستقبل میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے, انشاءاللہ. تو چونکہ اس میں اب یہ ہے کہ اس ریجن کا بھی سینیریو چینج ہو رہا ہے, اور اس کے بعد اب پاکستان OIC کی قیادت بھی کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ OIC اب ہوش کے ناخن لے گی, اب اس چیز سے باہر نکل آئے گی. چونکہ دیکھیں, مغرب یا امریکہ کبھی بھی ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے مفادات کو آگے نہیں جانے دے گا. ہمارے جو مشترکہ مفادات ہیں وہ اب اس ریجن کے ساتھ ہیں. جہاں کل چائنا کا وزیر خارجہ بھی اس کے اندر تھا, میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں چائنا کے ساتھ مل کے OIC آگے بڑھ سکتی ہے. وہیں کشمیر بھی حل ہوگا, مسئلہ فلسطین کا بھی حل نکل سکتا ہے, اور اس میں جہاں عربوں نے اہم رول ادا کرنا ہوگا. کیونکہ امریکہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا, یورپ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. ہم اسی طرح سے لڑتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, مرتے رہیں گے, اور زوال آتا رہے گا, اس کے بعد ہمارا نام نشان مٹ جائے گا. کشمیری کی یہ سوچ. اچھا, مجھے آپ سے دوسری بات کر لیتے ہیں, کانفرنس پہ ذرا آ جاتے ہیں. یہ جو کانفرنس نام نہاد جو ہے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات اتنے ہی سازگار ہیں تو کیوں نہیں امبانی آتا, کیوں نہیں ٹاٹا آتا, کیوں نہیں باقی ان کا کارپوریٹ مائٹ آتا؟ وہ آپ نے مڈل ایسٹ سے اور ہانگ کانگ سے لوگ پکڑ کے لائے اور ان کو جناب یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں تو بہت زیادہ اپرچونٹی, تو اپرچونٹی پہلے اپنے لوگوں کو سیل کی نہیں کر پاتے. کیا کشمیر میں ان حالات کے اندر بزنس ہو سکتا ہے آؤٹ سائڈ سے؟ دیکھیں, 5 اگست کے بعد جو صورتحال بنی, وہاں پر لوگ ابھی بھی جس طرح سے کلن صاحب نے کہا سیج میں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, فریڈم آف پریس نہیں ہے. اگر انڈیا نارملسی کے دعوے کرتا ہے, وہ کسی فیکٹ فائنڈنگ گروپ کو آنے دے, کوئی تھرڈ گروپ آئے نا, یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس گروپ آئے, اسی طرح سے انسانی حقوق کی تنظیمیں آئیں, یا کوئی بھی. انٹرسٹنگلی کچھ دن پہلے لون صاحب آپ نے بھی یقین دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے, دا وائر اور آگے پیچھے جو دوسرے میڈیاز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے, تو انہوں نے ان کی GOC سے انٹرویو کرائے جو کہ ڈیو کے اندر ہی انٹرویوز ہوئے, باہر لوکلز کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکا, صرف یہ دکھانے کے لیے نارملسی ہے. انڈیا نے یک طرف پالیسی اپنائی ہے, چونکہ اس ریاست کی بنیادی جھوٹ اور پروپیگنڈے پہ مبنی ہے, تو لہٰذا جھوٹ اور پروپیگنڈا انہوں نے اس سے پہلے بھی کیا نا. 750 ان کی ویب سائٹس پکڑی گئی جو یورپین ڈسٹنفلوب نے ایکسپوز کیا. اس طرح سے ابھی بھی یہ اسی پہ گامزن ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے, اور اب مسئلہ کشمیر دنیا کے لیے انجام نہیں رہا ہے. اب یہ عالمی ایوانوں کے اندر اس کی گونج ہے, اب عالمی رہنما اس پہ بول رہے ہیں,
تو وقت آ گیا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا اب حل ہونے کی طرف جائے گا. بھارت یہ لاحاصل مشق کر رہا ہے, اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ اپنے ان 40 کروڑ بیکاریوں پہ یہ پیسے خرچ کرے جو سڑکوں پہ سوتے ہیں, جو ایڈز میں مبتلا ہے, جن کو ہیپاٹائٹس ہے, جو مختلف بیماریوں میں, جن کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, جن کو چھت میسر نہیں ہے. یہ کس ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہا ہے, یہ کس شائننگ انڈیا کی بات کر رہا ہے. کشمیر کے اندر کسی بھی صورت یہ فتح نہیں پا سکتا ہے. وہاں اس شخص کوئی انویسٹمنٹ کامیاب نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں. ہم کبھی ہندوستانی تھے ہی نہیں, ہمارا ہندوستان کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری چوتھی جنریشن اس وقت لڑ رہی ہے, جس کو آپ جیلوں میں بھر رہے ہو, جن کو آپ پیلٹ سے مار رہے ہو, جن کے ایجوکیشن متاثر ہے, جن کا مستقبل تباہ ہے. اور آپ سمجھ لو کہ کشمیر جو ہے نا, میں آپ کل دیکھیں ہندوستان کے کسی بھی شہر میں کسی کشمیری کو اجازت نہیں ہے کسی ہوٹل میں بیٹھنے کی, پڑھنے کی, جانے کی. یہ صورت حال ہے. تو لہٰذا نارمل سی کی باتیں کرنا, یہ امیت شاہ, مودی, یہ جو ہے نا اب انہوں نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے, اور یہ انشاءاللہ اس میں چلے جائیں گے. ہم کسی بھی صورت اس تسلط کو تسلیم نہیں کرنے والے ہیں. ہمارے رشتے جو ہیں اسلام آباد کے ساتھ ہیں, ہمارے رشتے پاکستان کے ساتھ ہیں. اس رشتے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ہندوستان کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے, اور کشمیر سے جتنا جلدی ہو سکے وہ نکل جائے, نہیں تو تباہی بربادی اس کا مقدر ہے. کشمیری جو ہے نا اس کا پیچھا کریں گے کنیا کماری تک. بالکل. لہٰذا یہ جو ہے نا یہ ہم نے عہد کیا ہے. بالکل. کل صاحب, ابھی کیونکہ پاکستان کے پاس OIC کی چیئرمنشپ ہے, وزراء خارجہ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو اس کی ہے, تو پاکستان بطور چیئرمین اس گروپ کو, اس پلیٹ فارم کو مقبوضہ کشمیر کی ایٹراسٹیز کو اجاگر کرنے کے لیے اور ایکشن پر آمادہ کرنے کے لیے کیا کیا کام, کتنی سپیس اویلیبل ہے پاکستان کے پاس؟ میں آپ کے سوال کو بھی ایڈریس کرتا ہوں. جو لون صاحب نے بات کی اس کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ایک تو انڈیا کے اندر یا مودی کو, اجیت ڈوبل کو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے, امیت شاہ کو, کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں جی انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا, یہ دونوں آرٹیکلز ریموو کر دیے لیگلی, اور پھر وہ کہیں گے جی کہ کشمیر پہ وہ اس طریقے سے کر لیں گے قبضہ, یا باہر سے دنیا آ کے آباد ہو جائے گی وہاں پہ. یس آئی انڈرسٹینڈ. اس وقت دبئی سری نگر کے اندر فلائٹس چل رہی ہیں, نو دے آر ورکنگ کہ جموں اور سعودی عرب کے اندر بھی فلائٹیں وہ شروع کر دیں. تو ایک تو یہ سب کو کلیئر ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی آپ سے انہوں نے بڑی اچھی بات, چوتھی نسل ہے جو جوان ہوئی ہے, اور وہ کس کے اندر, وہ پیلٹ گنز کے نیچے, وہ شہادتوں کے نیچے. گھر برباد ہو گئے, گھر جلا دیے, سب کچھ ختم کر دیا انہوں نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا. سو ہو ایور از تھنکنگ آف انویسٹنگ دیئر ان کشمیر, دے شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہاں ان کی جان اور مال دونوں محفوظ نہیں. اٹ شوڈ بی ایبسلیوٹلی اے ویری کلیئر میسج شوڈ گو. کانفلکٹ ایریا ہے جی بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسرا, جو مسلمہ بین الاقوامی قوانین ہیں, یونائٹڈ نیشن کی آپ بات کرتے ہیں, سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں اس کے اوپر موجود ہیں. انسپائٹ آف دیٹ, آپ نے جو کہا نا کہ اس کے باوجود اگر جا کے کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو پھر تو یہ جو جنگ ہے نا, یہ بیسیکلی جد و جہد آزادی ہے. دیر از نو ٹیرورزم اینڈ دے ہیو دی رائٹ کہ اگر ان کے ایریا کے اندر آتا ہے کوئی تو اس کے خلاف وہ کوئی بھی قدم جو ہے ہمارے کشمیری بھائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دے آر دی کوئکلی جو میرا سوال تھا اس پہ اب ون لائنر میں آپ سے بتاؤں, میں آپ سے کہوں, پہلی دفعہ آپ نے انڈکٹ کیا چائنا کو. میں اس کو جو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں, میں فیل کرتا ہوں کہ ہمیں ہلکا مکمل طور پہ ڈی لنک ہونے کی ضرورت ہے امریکہ کے ساتھ. امریکہ کا مطلب ہے دنیا جہان کی بربادی کی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ جو OIC کا پلیٹ فارم ہے, اٹ ہیز ٹو بی مور پورٹنٹ, وی ہیو ٹو ورک ان کنائونس وتھ بیسیکلی چائنا اینڈ رشیا. اور یہ جو ریجن ہے, یہ ریجن کے جو ممالک ہیں, ان کو اکٹھے ہو کے کام کرنا ہوگا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. کرنل اسد صاحب اور عبدالحمید لون صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. یقیناً OIC کا پلیٹ فارم جو ہے وہ 57 ممالک کی مشترکہ آواز بن سکتا ہے, وہ 1.5 بلین لوگوں کی مشترکہ آواز بن سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لیڈرشپ اس کو پرووائڈ کی جا سکے, ضرورت اس بات کی ہے وہ ایونیوز وہ ایگزاسٹ کر سکیں, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو معاملات اور ریلیشن شپ ہیں اس میں ایک یونیفائڈ اپروچ اختیار کی جائے when it comes to کشمیر. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.